اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کو عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ عرض کرنا ہے۔ جیسا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح سے عید الفطر کی نماز پڑھی جاتی ہے بالکل اسی طرح سے عید الاضحیٰ کی نماز بھی پڑھی جاتی ہے۔ عید الفطر کی نماز میں عید الاضحیٰ کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف نیت میں ہمیں عید الفطر کی بجائے عید الاضحیٰ کہنا ہے، بقیہ وہی ساری چیزیں جو عید الفطر میں کہی جاتی ہیں۔ لیکن یہ عمل اور یہ کام، یہ نیت، یہ طریقہ، نماز کا طریقہ بتانا اس لیے ضروری محسوس ہوتا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ آدمی بھول جاتا ہے، ذہن سے بات نکل جاتی ہے کہ کب ہم کو تکبیر کہنی تھی، کب ہم کو کیا کرنا تھا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے جو اہل علم ہی ہوتے ہیں ان سے بھی غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں کہ تکبیر بھول جاتے ہیں یا تکبیر کہیں اور بولنا تھا کہیں اور بول دیا، اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز بھی اسی طرز پر عید الفطر میں جب گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پڑھنا مستحب ہے، راستے میں پڑھتے جائیں، لیکن یہ کیسے پڑھنا ہے؟ زبان حرکت کرے، ہونٹ لب حرکت کریں اور اپنے کو یہ محسوس ہو کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں۔ لیکن اگر عید الاضحیٰ کا موقع ہو تو ایسے موقع پر ہمیں یہ تکبیر جب گھر سے نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف یا مسجد کی طرف جہاں بھی عید کی نماز پڑھنی ہے تو راستے میں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد اتنا تیز پڑھیں گے کہ اگر بغل میں کوئی آدمی ہو تو وہ سن لے۔ عیدگاہ پہنچتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ غلطیاں کرتے ہیں کہ وہاں پہنچ کر کے وہ فجر کی نماز نہیں پڑھے ہوتے ہیں، وہ پڑھنے لگتے ہیں، یا معلوم نہیں 2 رکعت 4 رکعت اور کچھ پڑھنے لگتے ہیں۔ عیدگاہ میں پہنچنے کے بعد یعنی عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آپ وہاں پہنچے، جہاں بھی پڑھنا ہے عیدگاہ میں ہو یا مسجد میں، اب وہاں کوئی اور نماز اس وقت میں نہیں پڑھنی چاہیے کہ ہم کوئی نفل پڑھ لیں، یا اسی طریقے سے فجر کی نماز چھوٹ گئی تھی فجر کی نماز پڑھ لیں، یا اسی طریقے سے کوئی قضا پڑھ لیں۔ یہ نہیں ہے، کوئی نماز نہیں، اس وقت صرف وہی 2 گانا پڑھنا ہے جو امام صاحب پڑھائیں گے۔ امام صاحب خطبہ کریں گے، اس کو بغور سماعت کرنا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ نماز کا طریقہ ہم آپ کو بتا دیں۔ نماز کا طریقہ جیسے ہم لوگ عام طور سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت اگر نہیں صحیح ہے تو نماز کہاں سے صحیح ہوگی؟ ضروری ہے، دل میں اگر نیت نہیں ہے تو نماز کیسے ہو جائے گی؟ لیکن سوال یہ ہے، کیا نیت اس کو کہتے ہیں کہ اپنی زبان سے ہم ساری چیزیں کہیں کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، قبلہ کی جانب میرا منہ ہے، امام کے پیچھے پڑھ رہا ہوں؟ زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر کوئی کہہ لیتا ہے تو اس میں بھی قباحت
نہیں ہے۔ اگر آپ عام طور سے مسلمانوں میں یہ بیماری موجود ہے کہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہم نیت کیسے کریں گے، تو اس لیے ایک بتایا جاتا ہے، ایک بتانے کا طریقہ ہے کہ اس ڈھنگ سے ہماری نیت ہونی چاہیے۔ ہم گھر سے نکلے، عیدگاہ کی طرف آئے، مسجد کی طرف آئے، تو کس لیے آئے؟ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ نماز پڑھنے کی نیت تھی تبھی تو آئے۔ نماز آئے، صفوں میں کھڑے ہو گئے، امام صاحب نے صف بندی کی تو سب میں کھڑے ہو گئے، تو کیا صف بندی جب کر لی تو کیا یہ نیت کافی نہیں ہے؟ دل میں ارادہ ہے نماز پڑھنے کا، زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی جان لیں کہ نیت ہماری کیا ہونی چاہیے۔ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب مع زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر کے نیت باندھ لینی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھ کے فارغ ہو جائیں گے تو امام جو ہے 3 تکبیریں کہیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیسری مرتبہ میں ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب امام قرأت کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت ملائیں گے، پھر رکوع کریں گے، پھر سجدہ کریں گے، رکعت پوری کریں گے۔ دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اور سورت ملانے کے بعد اب پھر 3 تکبیریں امام صاحب کہیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں گے۔ 3 مرتبہ ہاتھ یوں کر کے چھوڑ دیا۔ اب چوتھی تکبیر کہتے ہوئے 3 تکبیریں کہیں گے، ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، اور چوتھی تکبیر کہہ کر کے ہاتھ کانوں تک نہیں اٹھانا ہے، بلکہ چوتھی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ اس طرح سے دونوں رکعت اور نمازیں جس طرح پڑھی جاتی ہیں عام طور سے اسی طرح پڑھنا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے، لیکن اتنے میں لوگ جو ہے اچنبھے میں پڑ جاتے ہیں، چوک جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، اس لیے یہ بتانا مناسب سمجھتا تھا اور آپ حضرات کی خدمت یہ بات عرض کر دی گئی۔ نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، 2 خطبے ہوں گے، خطبہ اولیٰ، خطبہ ثانیہ۔ خطبے عید کا خطبہ سنت ہے اور جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے۔ وہاں خطبے کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، لیکن یہاں خطبہ کے بغیر نماز تو ہو جائے گی، لیکن خطبہ پڑھنا سنت ہے، اور خطبہ جب پڑھا جا رہا ہے تو سننا اس کا واجب ہے، اس لیے ہمیں خطبہ بھی سننا چاہیے۔ اب اس کے بعد دعا مانگنا ہے تو دعا آپ کی مرضی ہے، آپ مانگیں یا نہ مانگیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ دعا مانگنا بھی ایک عبادت ہے، دعا عبادت کا گودا ہے، اس لیے ہمیں یہ دعا تو مانگنی چاہیے، لیکن اگر کوئی نہیں مانگتا ہے تو اس پر ہمیں غلط سلط یا طنز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔